احباب اہل بیت، معزز مکرم سامعین، جو ایام ہیں بشمول ماہ رمضان المبارک کے اور ماہ شعبان کے جو باقی ایام بچے ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ حجت خدا ثانی عشر امام زمن عجل اللہ کی سیرت و کردار اور حالات کے متعلق کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام کے وجود کی وہ کون سی برکات ہیں کہ جو ہمیں بن مانگے مل رہی ہیں اور ہمیں ان کی معرفت بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی امام کے پاکیزہ وجود کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تک اللہ کا دین پہنچا ہے۔ یہ امام کے وجود کی برکت ہے کہ ہم تک دین خدا پہنچا ہے۔ اگر امامت کا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر بعد میں آقا بھی نہیں ہوتے اور ہم تک یہ سلسلہ دین خدا نہیں پہنچتا۔ اور یہ وہ نعمت عظمی ہے کہ جس پر انسان ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرے۔ زندگی کم ہے اور نعمت پھر بھی بہت بڑی ہے۔ اور پھر امام زمان عجل اللہ کی سب سے بڑی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ امام کی برکت کا صدقہ ہم اہل بیت سے منسوب ہو گئے، سلسلہ امامت سے منسوب ہو گئے۔ کتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس اہل بیت کے گھر سے نکلا ہوا دین نہیں ہے۔ اہل بیت سے جو چیز ہے ان کا خوبصورت جملہ ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، خدا انہیں طول عمر نصیب کرے، فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی اہل بیت کے گھر سے نکلے وہ دین ہے، اور جو اہل بیت کے گھر سے نہ نکلے اور اس کو دین بنا لیا جائے وہ گمراہی اور ضلالت اور بدعت اور فضولیات لغویات تو ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا۔ دین صرف وہ ہے جو اہل بیت کے گھر سے نکلا ہے، اور یہ ہم پر اللہ کا اعجاز ہے باوجود امام زمان عجل اللہ کہ اللہ نے ہمیں محبت اہل بیت کے ساتھ وہ دین عطا فرمایا جو اہل بیت کے گھر سے نکلا۔ اور امام کا ظہور ایک بہت بڑی مصیبت ہوگا۔ ظہور سے پہلے جو علامات ہوگی، بہت بڑے مرجع تھے ایران کے، ان سے پوچھا گیا کہ امام کا ظہور جو ہوگا اس کے متعلق کچھ فرمائیں۔ ابھی مجھے نام پہلے تک یاد تھا، ابھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت علی اللہ مقامہ، ان سے پوچھا گیا امام کے ظہور کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ سے لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ جو کچھ میرے رب نے فرمایا وہی آپ سے عرض کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اب یہ آج سے 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر انسان سمجھنا چاہے تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ جب بھی کسی نبی اللہ سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو خداوند ذوالجلال نے فرمایا قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ دنیا اور اس کی زندگی اتنی اللہ کی نگاہ میں حقیر ہے اور کمتر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال زندگی گزاری، اور جب وقت موت آیا تو اتنی مہلت مانگی کہ مجھے دھوپ سے اٹھ کے سائے میں جانے دیں۔ حضرت اسرائیل نے بارگاہ خدا میں عرض کیا تیرا نبی ہے
اور تیری دین کی تبلیغ کے لیے اتنی مشکلات بھی اٹھائی ہیں، ایک خواہش ہے اس کی آخری، حکم فرمائیں کیا پوری کی جائے؟ اللہ نے فرمایا اتنی مہلت دے دیں۔ حضرت نوح دھوپ سے اٹھ کے چھاؤں میں گئے، اب اسرائیل ملک الموت نے روح قبض کی، اور قبل از قبض روح ایک سوال کیا اللہ کے نبی سے، اب یہ کون ہیں جنہوں نے 2500 سال زندگی گزاری ہے؟ ملک الموت پوچھیں حضرت نوح سے کہ بتائیں آپ نے اس دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اتنی ہے جتنا میں ابھی دھوپ سے اٹھ کے چھاؤں میں آیا ہوں، اس دنیا کی حقیقت ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا میرا رب کہہ رہا ہے قیامت بہت قریب ہے۔ جب جانے لگے تو پیغمبر نے ان کو روک لیا، فرمایا کہ ہاں میں تجھے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہوگی، اس کی تیاری کرو۔ اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ علائم ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ قیامت سے پہلے کون سی قیامت ہوگی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قائم کا جب ظہور قریب ہوگا تو اس سے پہلے قیامت صغریٰ برپا ہوگی، چھوٹی قیامت برپا ہوگی۔ اس کی تیاری کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنی نسلوں کو آمادہ کرو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ظہور کے متعلق یہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی کہ بندے کو صبح کے وقت لوگ دیندار ہوں گے اور شام کو لوگ بے دین ہو جائیں گے، پھر جب اگلی صبح آ جائے گی پھر دیندار بن جائیں گے، پھر جب شام آئے گی تو پھر بے دین ہو جائیں گے۔ یہ قوم قیامت تو نہیں ہے نا کہ ساری زندگی انسان نے جس دین پہ عمل کیا وہ وقت آ جائے جو امتحان کا، آزمائش کا، ابتلا کا وقت ہے، بندہ اس دین سے ہی پھر جائے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی، اس کا حشر و نشر کیا ہوگا۔ اور آیت اللہ واجد کوئی عام شخصیت نہیں ہے میرے محترم سامعین، وہ شخصیت ہے کہ 90 سال کی عمر ہے اور کمر جھک چکی ہے، عصا کی ٹیک پہ چلتے ہیں، رجب و شعبان کے مستحب روزے قضا نہیں ہیں۔ اس نے عرض کیا قبلہ بھائی ابھی تو آپ کی عمر بھی نہیں ہے، اس عمر میں آ کر تو بندے پہ واجب روزہ بھی واجب نہیں رہتا کہ وہ پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ مستحب روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو شعبان اور رجب کے مستحب روزے ہیں، آپ یہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا وقت افطار اللہ جنت سے میرے لیے جو کھانا بھیجتا ہے وہ کسی اور کے گھر چلا جائے۔ یہ مستحب روزے کی اہمیت ہے، اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت کوئی نہ کوئی ایک لقمہ اس کے کھانے میں جنت کا شامل ہوتا ہے، جس سے پورے دن کی اس کی تھکان ختم ہو جاتی ہے اور آئندہ آنے والا روزہ رکھنے کے لیے اس کے جسم میں طاقت بن جاتی ہے۔ یہ اس جنت کے پھل کا اعجاز اور اثر ہے۔ وہ قیامت صغریٰ کہ جس کے متعلق معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک طولانی حدیث سرکار نے ارشاد فرمائی، اور حضرت جابر سے فرمایا کہ میرا فرزند کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کا کردار میرا کردار ہوگا، جس کا شمائل میری شمائل ہوگا، اور جس کا رنگ گندمی ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوگا، فرقان، اور اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا،
اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا؟ لا یعبدون الا فی شہر رمضان، وہ جب امام کا ظہور قریب ہوگا تو اتنا دشوار وقت ہوگا، لوگ صرف ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کریں گے، جز وقتی مسلمان وجود میں آ جائیں گے۔ رمضان آیا تو مسلمان جمعہ والے دن، مسلمان کسی کے جنازے اور فاتحہ پہ جانا ہوا تو مسلمان عید والے دن، مسلمان جب یہ سارے ایام ختم ہو جائیں گے ان کا اسلام بھی ختم ہو جائے گا، نہ اسلام سے کچھ لینا دینا ہوگا۔ جز وقتی اسلام قیامت والے دن جز وقتی مسلمان کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسلمان کامیاب ہوگا جس نے اپنا ساری زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام سے لیا ہوگا اور اسلام پر عمل کیا ہوگا۔ دوسرا ارشاد فرمایا لا یکرمون العلماء الا صوت الحسن الا بصوت الحسن، فرمایا کہ لوگ ان علماء کا احترام کریں گے جن کا شاہانہ لباس ہوگا، امیر ترین علماء ان کا لوگ احترام کریں گے۔ مجھے ابھی وہ دیکھیں پراڈو سے اترا ہے تو اس کی گوڈی قدمی ہو جانا، اور اگر کبھی کوئی غریب طالب علم آ جائے تو اس سے سیدھے منہ سلام بھی نہ لینا، یہ قرب ظہور امام کی نشانی ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی خطرناک ہے، لا يسمعون القرآن لا يستمعون القرآن الا بصوت الحسن، قرآن کو لوگ غنا کی سر سے پڑھیں گے، موسیقی کی سر پہ قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ امام کے ظہور کی ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ جو مجھ جیسا بے سورا ہو اس کو کوئی سنے گا بھی نہیں، تو جس کی آواز اچھی ہوگی، جو گلے کو مروڑ توڑ لیتا ہوگا، اس کے فالورز بھی زیادہ ہوں گے، اس کو لوگ سنیں گے بھی زیادہ۔ یہ قرآن کہ جس کی تلاوت ثواب ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا، ہمیں اللہ نے دو قرآن دیے ہیں، ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے۔ قرآن صامت اللہ کی کتاب ہے، قرآن ناطق اہل بیت ہیں۔ تو جس طرح قرآن ناطق غنا کے ساتھ پڑھنا حرام ہے، اسی طرح قرآن صامت بھی غنا کے ساتھ پڑھنا حرام ہے، چاہے ان کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، غنا کے ساتھ پڑھنا حرام ہے۔ خدا طول عمر نصیب کرے، ابھی ذاکر علی رضا کوئی کھوکھر ہیں اور وسیم بلویا دیگر جو بھی ایسے احباب لوگوں کو جو اس کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لاہور کے کوئی ذاکر ہیں، انہوں نے منبر حسین پہ قصیدہ پڑھا ہے اور ساتھ ڈھول بجوائے ہیں، اور سامنے جو سامعین تھے وہ ڈانس کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا پاکیزہ منبر، امام بارگاہ یعنی امام کا گھر، امام کے گھر میں ڈھول بجایا جا رہا ہے، دھمال ڈالی جا رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ابھی تو ذاکرین کا بھلا ہو کہ جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے کہ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو امام کا گھر ہے، یہ امام کا ممبر ہے، یہ پاکیزہ چیز ہے، ڈھول نجس چیز ہے۔ ڈانس تو دشمنان اہل بیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عصمت اللہ جا، انہوں نے اسلام کے 73 جو فرقے ہیں اس کے تاریخی مناظر پس منظر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا امیر المومنین کے پاس لوگ بعد از وفات عثمان بیعت کے لیے آ گئے تو امام نے ان کو اپنے گھر سے دور کر دیا، فرمایا جاؤ کوئی اور تلاش کرو، علی تمہاری اس دنیا کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر وہ منت سماجت اور پھر بزرگ صحابہ نے مشورہ دیا، یا علی اب اگر آپ نے اقتدار اور خلافت کی باغ ڈور کو نہیں سنبھالا تو اسلام اپنے اصلی وجود سے ختم ہو جائے گا۔ اور امیر المومنین نے جب خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا اور اقتدار کو سنبھالا تو اب دشمن شام والا جو شخص تھا وہ تو پریشان ہو گیا، اس لیے وہ تو چاہتا تھا کہ اب خلافت کی باغ ڈور بعد از وفات عثمان میرے پاس آئے گی،
لیکن یہ انقلاب ہو گیا کہ لوگ علی کے گھر آ گئے، علی کے قدموں میں خلافت کو رکھا۔ اب وہ پریشان تھا، اس نے اپنا پروپیگنڈا شروع کیا، مشینری چلائی، جعلی راوی خریدے، جعلی محدث خریدے، مورخ خریدے، اور ساتھ میں ایسے لوگ پیدا کیے۔ یہ وہ کتاب والا ڈاکٹر عصمت اللہ جہاں لکھتا ہے کہ ساتھ میں ایسے لوگ پیدا کیے جو گلوں میں تسبیحاں ڈال لیتے، بڑے بڑے بال رکھ لیتے جنہیں ہم زلفیں کہتے ہیں، اور وہ چمٹے پکڑ کے اور کیا آگ روشن کر کے مرچ جسے کہتے ہیں وہ لگا لیتے، اور یا علی کے نعرے لگاتے۔ جو نو مسلم تھے ان کو یہ شام والا بندہ کہتا کہ دیکھو یہ ہیں علی کے شیعہ، اور جنہیں نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ عبادت کا اصول ہے، نہ اخلاق کا اصول ہے، نہ زندگی گزارنے کا پتہ ہے، یہ علی کے شیعہ۔ اور جو نو مسلم تھے وہ پھر مولا امیر المومنین سے دور ہو جاتے کہ یہ تو کیسی شیعت ہے، یہ کیسا اسلام ہے۔ خدا کرے کہ اس سنی عالم جتنی میری قوم میں غیرت پیدا ہو جائے اور اتنی معرفت پیدا ہو جائے کہ سمجھ لیں جو کام ہم کر رہے ہیں یہ علی کے شیعہ نہیں، یہ شام والے بندے کے شیعہ کرتے تھے۔ علی کے شیعہ تو مسجدوں میں پہچانے جاتے ہیں، علی کے شیعہ تو لمبے سجدے سے پہچانے جاتے ہیں، علی کے شیعہ لمبے رکوع سے پہچانے جاتے ہیں۔ لا یسمعون القرآن الا بصوت الحسن، قرآن کو سر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لا حیاء لنسائہم، عورتوں کی نگاہ سے شرم و حیا ختم ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے طرح طرح کی تاریخیں چل رہی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا اس ایک عورت کی آزادی کے نام پر۔ وَصَبَرَ وَلَا صَبَرَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور فقیر و غریب لوگوں سے صبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَغَنَاءُ لِسَخَاوَتِهِمْ، اور سخی لوگوں کے دل سے سخاوت ختم ہو جائے گی۔ ہمت بطونہم، فرمایا اس وقت کے لوگوں کا تمام تر طاقت اور تمام تر محور و مرکز، اپنی تمام ہمت صرف اس لیے خرچ کریں گے کہ ان کے بدن جو ہیں وہ صحیح سالم رہیں۔ جمع پیسہ جمع کرنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے اپنی تمام تر ہمت صرف اس لیے خرچ کریں گے۔ نساء قبلتہم، اس وقت کے لوگوں کی عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی۔ گھر سے نکلیں گے تو عورتوں سے پوچھ کر، کوئی کام کرنا ہے تو عورت سے پوچھ کر، ماں کو کپڑے کا ایک سوٹ لے کر دینا ہے تو بیوی سے پوچھ کر، کوئی دین کا کام کرنا ہے تو بیوی سے پوچھ کر۔ بیوی اگر نماز کے لیے بھی اٹھائے نا تو مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ لحظہ رک جاؤ، اس کی اطاعت میں نماز کے لیے بھی اٹھنا حرام ہے شرعاً۔ اللہ لبیوتہم مساجدہم، اس وقت کے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ان کی مسجدیں بن جائیں گے۔ اللہ کے گھر غیر آبا، کیوں نہیں آتے مسجدوں؟ جی میری صحت خراب ہے، جی میں نہیں آ سکتا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں گھر میں ہی مسجد پڑھ لے، گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وَبَيُوتُهُمْ لِمَسَاجِدَهُمْ، اس وقت کے لوگوں کے گھر ان کی مسجدیں بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کے مال، بیوی بچے جل جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا تاکہ یہ لوگ مسجد میں جا کر شریک جماعت ہو کر نماز پڑھیں۔ ایک نابینا صحابی ہے ابو دردہ جس کا نام ہے، کہتے یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میرا گھر بھی مسجد سے کافی دور ہے، میرے لیے آنا اذیت ناک ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا آپ بھی اس حکم سے مستثنا نہیں، گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھ لو، اس رسی کے سہارے چل کے آ کے نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ نماز کو مسجد میں پڑھنی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ ساری علامات کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہمیں یہ علامات بار 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 سمجھائی سنائی اور دکھائی جاتی ہیں؟ مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں ہم وہ بدبخت اور بد نصیب نہ بن جائیں کہ جن کی وجہ سے یہ علامات پوری ہو جائیں۔ کم سے کم ہم ان علامات سے
ہم ان برائیوں سے، ہم ان گناہوں سے پاک رہیں، ہم ان سے دور رہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنے والے لوگوں کے 4 طبقے ہیں، نمازیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک طبقہ نماز تو پڑھتا ہے مگر اپنی نمازوں سے غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کبھی رکوع میں بھول جاتا ہے، کبھی سجدے میں بھول جاتا ہے، کبھی 3 اور 4 رکعت کا شک پڑ جاتا ہے، اکثر اس کا معمول بن گیا۔ جس طرح تاریخ اسلام کے بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں باغ فدق کا سارا حساب نماز فجر کی 2 رکعتوں میں کر لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخ اسلام کی ایک شخصیت ہے بہت بڑی۔ تو ہمیں جو باتیں اور کہیں بھی یاد نہیں آتی وہ ساری کی ساری نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہوں گے۔ فرمایا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی ہے جس کا نام ویل ہے، جو جہنم میں ہے۔ ایسے لوگ اسی ویل میں رہیں گے۔ سورہ ماعون میں ارشاد ہوتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ دوسرا طبقہ ایسے نمازیوں کا ہے جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، جب کبھی ویلے ہوئے کوئی اور کام نہ ہوا کہا بھیا آج خدا کے دین چڑھا بھی ہے۔ خدا کی اہمیت ہماری نگاہ میں اتنی رہ گئی ہے کہ جب کوئی اور کام نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آج خدا کے گھر چلے۔ یہ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ویکنڈ ہوتا ہے تو کہیں پکنک پہ چلے جاتے ہیں لوگ کہ آج اور کوئی کام نہیں، چلو سیر سپاٹا کراتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا ہے۔ ایسے لوگ جہنم کی وادی غی میں ہوں گے۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، ان قریب یہ لوگ غی یعنی کھلی گمراہی جہنم میں ہوں گے۔ تیسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جنہوں مڈ مکائی ہوئی ہے، نہ روسا دے نہ ماں مرسی دی، نہ نیتنی ہے نہ اس پر پونا۔ مسجد تو مولا علی کی قتل گاہ ہے، ہم نے مسجد میں جا کے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں ایک قتل ہوا ہے جہاں پہ 72 قتل ہوئے، وہاں تو جانے کی منتیں مانتے ہو، وہاں تو جانے کی دعائیں مانتے ہو کہ ہمیں کربلا کی زواری نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت خطرناک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی وادی سقر میں ہوں گے۔ اور سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے اہل جنت جب سیر کے لیے نکلیں گے نا تو ان کی نگاہ اہل جہنم میں گرفتار عذاب میں پڑے گی، تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے سقر یعنی جہنم میں پہنچایا؟ لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھا طبقہ، التزامات تمام کروں، ان لوگوں کا ہے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے پوری طرح۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب علی کا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ میرا اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام دے عظمت دواست عبادت قلیل قبول فرما، جمعۃ المبارک دی عظمت دواست سبھی غلطیاں تو درگزر فرما، گناہوں کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت و جلال واسطے اپنی رحمت واسعہ واسطے سارے حال تیرام فرما، اپنی رحمت و کرم سارے شامل حال فرما، موت تو پہلے گناہ تو توبہ دی توفیق نصیب فرما، خاتمہ بالخیر۔ قرآن پڑھتا ہوں، اتنا خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ گویا اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ یہ وہ قرآن مجید کی
سورہ ہے جو مولا امیر المومنین نے بعد از ولادت دست نبوت پر قبل از نزول قرآن پڑھی تھی. ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، علی مولا نے اس قرآن کی سورہ مومنون کی سورہ کو پڑھا تھا. خداوند عالم سے التماس ہے حشر و نشر محمد و محمد علیہ السلام کے ساتھ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ Taki. Kabir Al-Sheikh Al-Sheikh Achado